السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سوچئے ایک ایسے سفر کے بارے میں جس میں نہ ہم اپنے مرضی سے آتے ہیں اور نہ ہی اپنے مرضی سے جاتے ہیں۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں ماں کے پیٹ سے لے کر مرنے تک کے سفر کے بارے میں۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں تو اپنے مرضی سے اس دنیا میں نہیں آتے، اور جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں، تب بھی ہم اپنے مرضی سے اس دنیا سے نہیں رخصت ہوتے، اس دنیا کو نہیں چھوڑتے۔ دوستو، میرے ایک ساتھی نے سوال کیا کہ ہم سب لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد اگر وہ بندہ اس دنیا میں اچھائی کر کے مر جائے تو اس کو سکون دیا جاتا ہے، اور اگر وہ بندہ اس دنیا میں گناہ کی کام کیا ہے، اس دنیا کی زندگی اس کے خراب ہے، تو مرنے کے بعد اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس بھائی کا سوال ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو دفن نہیں کیا گیا، اس کو قبر میں نہیں رکھا گیا، جیسے کہ کوئی شخص ایکسیڈنٹ ہو کر مر گیا، یا تو کوئی شخص پانی میں ڈوب کے مر گیا اور اس کا لاش سمندر نے بہا لیا اور اس کا لاش نہیں ملا، تو اس کو نہ دفن کیا نہ ہی قبر میں رکھا گیا۔ یا تو ہندو لوگ جو مرنے کے بعد اپنے لاش کو جلا دیتے ہیں، تو ان کے لاش کو بھی قبر میں نہیں رکھا جاتا۔ تو سوال ہوتا ہے، قبر مرنے کے بعد قبر میں جو عذاب ہوتا ہے تو ان لاشوں کا عذاب کیسے ہوگا، جبکہ ان لاشوں کو قبر میں رکھا نہیں گیا؟ تو آج ہم اسی سوال کا حل نکالیں گے قرآن اور حدیث کے روشنی میں۔ تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملیں گے۔ دوستو، یہ بات تو طے ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں یا تو عذاب دیا جائے گا یا تو سکون دیا جائے گا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تب ہمیں یہ احساس نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ کے باہر بھی ایک بہت بڑا دنیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہم چل نہیں سکتے تھے، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کچھ کھا نہیں سکتے تھے، لیکن اس دنیا میں ہم اپنے پیر سے چل سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے کھا سکتے ہیں، لیکن ماں کے پیٹ میں یہ سب کرنا ممکن نہیں تھا۔ جب کوئی بندہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو اس کے خیال میں یہ کبھی نہیں آتا کہ ماں کے پیٹ کے باہر بھی ایک بہت بڑا دنیا ہے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو چھوٹی سی ایک جگہ تھی جس میں ہم اتنے دن رہ چکے ہیں، صرف وہی دنیا نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک دنیا ہے جو بہت بڑا ہے، جس میں ہم چل سکتے ہیں، جس میں ہم کھا پی سکتے ہیں۔ دوستو، جس طرح ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے ہمیں یہ احساس نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ کے باہر بھی ایک دنیا ہے، اسی طرح ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں سے بھی ایک دن ہمیں جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ تو ہمیں بھی اس بارے میں کوئی احساس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ایک دنیا رکھا گیا ہے۔ دوستو، یہاں سے اور ایک سوال کا جواب نکالتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ مرنے کے بعد پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا، آخرات ہے، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم دیا جائے گا، تو ہم یہ کیسے یقین کر لیں جبکہ کوئی بندہ ان سب چیزوں کو نہیں دیکھا، یا تو کوئی بندہ مرنے کے بعد پھر واپس نہیں آیا؟ تو ان کے لیے جواب یہی ہے کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ کے باہر بھی ایک بہت بڑا دنیا ہے جس میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو دنیا ہمیں دیا گیا ہے، اس دنیا سے جب ہم چلے جائیں گے تو اس دنیا کے باہر بھی ایک بہت بڑا دنیا ہے۔ دوستو، اب ہم مین پوائنٹ میں آتے ہیں۔ دیکھو، جس طرح ہم ماں کے پیٹ میں تھے وہ ایک دنیا تھا ہمارے لیے، جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک دنیا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ایک دنیا ہوگا جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، مرنے کے بعد ہم اس دنیا میں نہیں رہتے، اس دنیا سے ہمارا پتہ کٹ چکا ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد ہم عالم برزخ میں چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی سوال کر سکتا ہے کہ جب اس دنیا سے ہمیں ایک دن چلے ہی جانا ہے تو ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی کیوں؟ تو دوستو، اس دنیا میں ہمیں اسی لیے بھیجا ہے تاکہ ہم آنے والے جو دنیا ہے، یعنی ہم مرنے کے بعد جو ہمارے لیے دنیا ہے، اس دنیا کو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس دنیا کو ہم
بہتر بنائیں گے یا خراب بنائیں گے، یہ ہم خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جو عالم برزخ ہوگا وہ یا تو تمہارے لیے جنت کا ٹکڑا ہوگا یا تو وہ تمہارے لیے جہنم کا ایک گڈھا ہوگا یا جہنم کا ایک کنواں ہوگا۔ تو دوستو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم مرنے کے بعد جو ہمارے زندگی آئیں گے اس زندگی کو ہم جنت کا ٹکڑا بنائیں گے یا جہنم کا گڈھا بنائیں گے، یہ ڈیسائیڈ ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں اچھے سے اپنے زندگی کو گزاریں گے، اللہ کے حکم احکام مان کے چلیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے اپنے زندگی کو چلائیں گے، تو مرنے کے بعد جو زندگی آئے گا عالم برزخ، اس میں ہمیں سکون ملے گی۔ اگر ہم اس زندگی کو اس دنیا میں بیکار میں ختم کر دیا اور حلال حرام میں کوئی فرق نہیں کیا، اللہ کے حکم احکام کو نہیں مانا، تو مرنے کے بعد جو ہمیں زندگی دیا جائے گا وہ زندگی ہمارے لیے بہت بدترین ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جو یہ حالت ہے یہ حالت کبھی نہ ہوتے اگر تم قبر کے پکار کو سن پاتے کہ قبر ہر دن کیا پکارتے ہیں۔ کوئی ایک ایسا دن نہیں ہے جس دن قبر نے یہ نہ پکارا ہو کہ میں کیڑے کا گھر ہوں، کہ میں مکڑیوں کا گھر ہوں۔ جب قبر میں ایک اچھا بندہ رکھا جاتا ہے تو قبر اس کو کہتا ہے، اس کو ویلکم دیتا ہے کہ تم نے آ کر بہت اچھا کام کیا، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی آدمی چلتے ہیں ان سب میں سے میں تم کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ آج جو تم میرے پاس آئے ہو تو میرے اچھے برتاؤ بھی دیکھ لو۔ یہ کہہ کر قبر اس کے لیے شادہ ہو جاتا ہے اور جنت سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے قیامت تک کے لیے اس قبر میں ہوا آتے رہتے ہیں اور وہ قیامت تک کے لیے سو جاتا ہے سکون سے۔ اور جب قبر میں ایک برے آدمی کو رکھا جاتا ہے تو قبر کہتا ہے کہ تم آ کر بہت برے کیے، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ چلتے ہیں میں سب سے زیادہ تمہیں نفرت کرتا ہوں۔ آج جو تم میرے پاس آئے ہو تو میرے خراب برتاؤ بھی دیکھ لو۔ یہ کہہ کر قبر اس کو دونوں طرف سے اچل دیتا ہے اور اس قبر میں 70 ایسے زہریلی سانپ مسلط کیے جاتے ہیں۔ وہ سانپ اس کو قیامت تک دھستے رہتے ہیں اور وہ سانپ اتنے زہریلی ہوں گے کہ اگر ایک سانپ بھی اس دنیا میں پھونک مار دے تو قیامت تک کے لیے کوئی جیب اس دنیا میں ہونا ممکن نہیں ہوگا، اتنے زہریلی ہوگا۔ تو دوستو یہ بات تو طے ہو گیا کہ مرنے کے بعد ہمیں یا تو عذاب ملے گا یا تو سکون ملے گا۔ اگر ہم اس دنیا میں اچھے سے رہیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے اپنے زندگی کو بنائیں گے، تب تو ہمارے لیے سکون ہوگا۔ اگر ہم اپنے زندگی کو برباد کیے ہوں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم احکام نہیں مان کے چلے تو مرنے کے بعد ہمیں عذاب ملیں گے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ مرنے کے بعد یا تو ہمیں عذاب ملے گا یا تو ہمیں سکون ملے گا۔ تو سوال ہوتا ہے کہ جو مرنے کے بعد اس کا لاش نہیں ملا اور اس کو قبر میں نہیں دفنایا گیا تو اس کو عذاب کیسے دیا جائے گا؟ تو دوستو یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے ہمارے لیے 3 دنیا ہے۔ پہلا دنیا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تب ہمیں یہ احساس نہیں تھا کہ ماں کے پیٹ کے باہر بھی ایک دنیا ہے، تو ہمارے لیے ایک دنیا وہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہم اب جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ دنیا، اس کے مرنے کے بعد جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اس کے بعد جو دنیا آئے گی اس دنیا کو کہا جاتا ہے عالم برزخ، یعنی وہ دنیا جو موت اور آخرت کے درمیان میں ہو۔ یعنی عالم برزخ ایسے ایک دنیا ہے جو مرنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور قیامت تک چلتا رہتا ہے۔ یعنی مرنے کے بعد قیامت تک کا جو وقت ہوتا ہے، جو ٹائم ہوتا ہے، اسی ٹائم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جب ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ آدمی جب بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی وقت سے اس کا زندگی عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ماں کے پیٹ کا جو زندگی تھا وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس دنیا میں اس کا زندگی شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، انتقال ہو جائیں گے، تو ہمارا بھی زندگی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا اور عالم برزخ میں شروع ہو جائے گا، اور ہمیں جو عذاب دیا جائے گا اور جو سکون دیا جائے گا وہ عالم برزخ میں دیا جائے گا۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا یا تو سکون ہوگا،
तो कब्र का मतलब क्या है? सिर्फ ये नहीं कि मिट्टी का जो गड्ढा जिसमें मुर्दे को रखा जाता है उसी का नाम कब्र नहीं है। कब्र का असल माना है आलम बरज़ख, यानी मरने के बाद का जो जिंदगी शुरू होता है उस जिंदगी को कहा जाता है आलम बरज़ख। अगर उसका लाश कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब इस दुनिया से रखसत हो चुका होता है तभी से उसका जिंदगी आलम बरज़ख में शुरू हो जाता है, और आलम बरज़ख में ही उसको या तो आज़ाब मिलेगा या तो सुकून की जिंदगी मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब यही है कि जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो हमारे रूह आलम बरज़ख में रखा जाता है, और आलम बरज़ख में मुनकिर नाकिर आते हैं और हमें तीन सवाल करते हैं। मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? और दूसरा सवाल करते हैं मन नबीयुका, तुम्हारा नबी कौन है? और तीसरा सवाल करेगा मा दीनुका, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है? अगर हम इन तीनों सवालों को अच्छे से दे पाएंगे तब तो हमारे लिए आलम बरज़ख में सुकून है, और अगर हम इन तीन सवालों को सही से नहीं दे पाएंगे तो आलम बरज़ख में हमारे लिए आज़ाब है। तो आलम बरज़ख या तो हमारे लिए जन्नत का टुकड़ा होगा या तो जहन्नम का गड्ढा होगा, उसको हमें डिसाइड करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पूरे वीडियो आपको समझ आए होंगे, और अगर आप भी इसी तरह कोई सवाल करना चाहते हैं तो अभी कमेंट में अपना सवाल लिख दीजिए। इंशाअल्लाह अगली वीडियो आपके कमेंट पर बनाई जाएगी। और हाँ, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा मिला है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली से जुड़ जाइए। अस्सलामु अलैकुम।